تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ نیکیوں کو وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نیز میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دانائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفس کو پاک کر لو، کیونکہ تقوی ہی اللہ کی رضامندی اور جنت کا ضامن ہے اور غضب الہی، بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو جو دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اے لوگو اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو کھول لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور عبادت تمام نیک اعمال پر مشتمل ہے، انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے، اور یہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی ضامن بھی ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دوسری جگہ فرمایا،
میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت تھی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ذکر کرے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے، کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لایا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اس سے اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کی جائے، اور ہر چیز کی محبت پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل طریقے سے سرنگوں اور جھکا رہے، اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالی تمام طرح کی عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال، اوصاف کمال اور عظمت و کبریائی اور رحمت، ہر چیز پر قدرت اور ہر چیز پر قدرت سے متصف ہے، اور اسی لیے کہ وہ مخلوقات پر ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اوصاف سے بھی متصف ہے۔ اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان عبادتوں کی وضاحت فرما دی جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا جو اس کی ناراضی اور اذیت کا باعث ہیں، تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے اور اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے اور اسی کے دروازے پر ڈیرا جما لے، تاکہ وہ اسے خیرات و برکات سے نوازتا رہے اور ہر طرح کے شرور و فتن اور ہلاکت و تباہی سے اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ عبادت کی وجہ سے ہی انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص عزت چاہتا ہے سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور تیسری جگہ فرمایا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے، بس اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے اس کائنات میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اور سب سے کمزور انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و بندگی سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ لا تعداد بے شمار معبودان باطلہ اور جھوٹے خداؤں کی غلامی اور بندگی سے عافیت پاتا ہے، بتوں اور مورتیوں کی عبادت اور ضلالت و گمراہی اور ہوا پرستی سے نجات پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ انسان کو کفر کے دائرے میں لے جانے والے شبہات جیسے امور انسان کو شرک میں ڈال دیتے ہیں۔ عبادات کی کئی قسمیں ہیں، جیسے دلوں کی عبادات، اعضاء و جوارح کی عبادات، ان میں دلوں کی عبادات زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، جیسے دعا، اخلاص، ایمان، یقین، ڈر و خوف، احسان، بھروسہ، رجوع الی اللہ، محبت، رغبت، ڈر و خوف، امید، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یا بغض رکھنا، پرہیزگاری و ورع۔ اس کے علاوہ دلوں کے بہت سارے اعمال ہیں۔ امام ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں کے اندر اور امام ابن قیم نے مدارج السالکین کے اندر ان کلمات اور مطالب کی ایسی شاندار اور دل نشیں تشریح کی ہے کہ اس سے مزید کی گنجائش نہیں ہے، گویا وہ خالص شہد ہو۔ صحابہ کرام کی جماعت دلوں کے اعمال کے اہتمام اور ان کے مراتب کی تکمیل کی وجہ سے امت کے دیگر لوگوں پر فوقیت لے گئے، کیونکہ یہی جوارح کے اعمال کی اساس ہیں، اور جوارح کے اعمال میں سے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان کے علاوہ جو اعمال ہیں یہ انہی کے تابع ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت محض اللہ کی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے بگڑ جائیں۔ اور کیونکہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، یہی والدین کے حقوق، حاکم کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو تحفظ عطا کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرمانبردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔ زخرف۔ اللہ کی عبادت سر انجام دینے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مختلف درجے ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز وہ شخص ہے جو عمل کرتے وقت رضا الہی اور اس کے ثواب دونوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے۔ یہ انصار و مہاجرین اور احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار کا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے باہر نکال دیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک اعمال میں ثواب اور اللہ کی رضا دونوں کو جمع کر لیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کہف۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی تلاش کے لیے نکلے ہو۔ ممتحنہ 1۔ چنانچہ آپ کو بھی عمل کرتے وقت پہل رضا الہی اور ثواب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو احسن طریقے سے انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو عمل کرتے وقت اس کے ثواب کو تو پیش نظر رکھتا ہے، لیکن وسا اوقات رضا الہی کو مد نظر رکھنے میں غافل رہتا ہے، تو وہ بھی خیر کے راستے پر ہی گامزن ہے، جس کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی
جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ اور تیسرا درجہ اس آدمی کا ہے جو بعض فرض اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور کچھ حرام کاموں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، جس سے اس کے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اگر چاہے تو اس پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور سب سے آخری و خطرناک چوتھا درجہ ہے، اور سب سے آخری وہ خطرناک چوتھا درجہ ہے جو ایسے شخص کا ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، پھر کبھی کرنے لگتا ہے، پھر کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے۔ اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا، اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاسبہ کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے شخص پر کیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے فضل و عدل پر موقوف ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ نساء۔ ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سب لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کی نہ تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے اور نہ ہی قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں یا اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ غافر۔ اور دوسری جگہ فرمایا، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ النساء۔ لہذا اے اسلامی بھائی، آپ پہلے درجے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا ہدف اللہ کی رضا اور ثواب بنائیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ فاتر۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو برکت کا ذریعہ بنائیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو یکتا و اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر جو عبادت گزاروں میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر جو ہر موقع پر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ حمد و صلات کے بعد فرائض و واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے دوری اختیار کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا، اسے تباہ کن اعمال اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے بندو، نیک اعمال کو سر انجام دو اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے اور اپنے پروردگار سے متعلق حسن ظن رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ البقرہ۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور وہ شخص خساری اور گھاٹے میں ہے جو برے اعمال کا ارتکاب کرے اور نیک اعمال سر انجام دیے بغیر اللہ سے امید وابستہ کیے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا. وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. الحدید. لہٰذا تم بہترین طریقے سے عبادت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بہت بڑا مہربان ہے. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کافروں بے دین ملحدوں کو ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا یاب فرما. ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات آسان فرما. مسلمانوں سے مصیبتوں اور پریشانی کو دور کر دے. ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت فرما. اے جہاں کو پالنے والے، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ہر خیر کے کام میں ان کی معاونت فرما. اے اللہ وزیر اعظم ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد